سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصر گورنری اور ولایت کے اندر طلب کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر مدینہ سے ملتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ مجھ جیسی شخصیت کہ یہ شایانہ شان نہیں ہے یہ بات کہ میں چھپ کر بیعت کروں، اگر میں بیعت کروں گا تو اعلانیہ کروں گا، ببانگ دہل کروں گا، کیوں؟ میری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مضبوط ہے، بہت مستحکم ہے کہ میں حضور کا نواسا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چوسنے والا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیک کرانے والا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ سواری کرنے والا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دنیا کے پھولوں میں سے پھول ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر جب مجھے دیکھتے ہیں تو دیکھ کر یہ کہنے لگتے ہیں اے علی تمہارا بیٹا ہے لیکن مشابہت اور شکل اور صورت جو ہے وہ نبی سے ملتی ہے، یہ تیری شکل پہ نہیں گیا، اس کی شبہات جو ہے، اس کی شکل جو ہے، صورت جو ہے، جسامت جو ہے وہ نبی کے مشابہ ہے، تو میرے تو یہ فضائل اور مناقب ہے، تو میں کس طرح یہ ممکن ہے کہ چھپ کے بیعت کر لوں؟ میں بیعت کروں گا تو ببانگ دہل کروں گا اور اعلانیہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت مل گئی تو بات کو لے کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں، رات کے وقت میں مدینہ سے مکہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ چونکہ یزید کی بیعت کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفظات تھے، اور جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اور دیگر کبار صحابہ کرام سے ملتے ہیں تو انہیں جا کر بتلاتے ہیں بھئی بات یہ ہے یزید کی بیعت میں تو ہمیں تعامل ہے، اب لیکن مسئلہ دوسری طرف یہ ہے کہ اہل کوفہ مجھے خطوط پر خطوط لکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یزید کے مقابلے میں۔ تو تمام کبار صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، جن میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک رشتے سے نانا بھی بنتے ہیں وہ، اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اہل کوفہ پہ اعتماد نہ کرنا، الکوفی لا یوفی، یہ لوگ وفا کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، دوران